کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک وصف ماہی بدعت ہے، یعنی بدعت کو مٹانے والا۔ ماہی محو، کسی چیز کو مٹا دینا، ماہی کہتے ہیں اس کو مٹانے والے کو۔ فرمایا ماہی بدعت حامی سنت، سنت کی حمایت کرنے والا اور بدعت کو مٹانے والا۔ اب کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے جو زمانے میں بدعتیں تھیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں آپ کی تحریرات کے ذریعے۔ تو ایک بدعت یہ بھی تھی کہ عورتیں بے پردہ پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اچھا ہمارے زمانے میں بھی یہ تماشا لگا ہوا ہے کہ پیر صاحب کے پاس عورتیں بے پردہ پہنچ جاتی ہیں۔ امام اہل سنت دامت برکاتہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پردے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پردے کے متعلق، آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ پردے کے باب میں پیر اور غیر پیر ہر اجنبی کا حکم یکساں ہے۔ یعنی فرما دیا کہ چاہے پیر ہو چاہے نہ ہو، چاہے عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے اجنبی ہیں۔ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، شریعت محمدیہ جس سے پردے کا حکم دے رہی ہے، اس شخص سے چاہے وہ پیر ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پردہ کرنا لازم ہے۔ یہ اجنبی ہے، اس کے سامنے چہرہ کھول کر آنا منع ہے۔ فرمایا جوان عورت کو چہرہ کھول کر بھی سامنے آنا منع ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کچھ کھلا ہو، جیسے سر کے بال، کچھ حصہ یا گلا یا کلائی یا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی جزو، تو اس طور پر عورت کو غیر محرم کے پاس جانا، اس کے سامنے جانا مطلقاً حرام ہے، چاہے وہ پیر ہو یا عالم ہو۔ یہ ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بدعتوں کو رد کرنا۔ اب ذرا آپ لوگوں کو میں عرض کر دوں کہ کیا حال ہے کہ اب مدارس ہوں، مساجد ہوں، یہاں پر جناب وہ ایک طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور بعض کم علم نا سمجھ بے رہب لوگ جو ہے وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پر طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو بدعتوں والا ہے، انہوں نے تو بدعتوں کو جائز کیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے تو بدعت کی کلا کما کیا ہے، اس کو ختم کیا ہے اور اس پر واضح حکم لگا دیا ہے۔ اب جو شخص شریعت مطہرہ کے مطابق حکم لگائے کہ یہ عمل کرنا حرام ہے، اس نے کہاں سے بدعت کو رائج کر دیا؟ اس نے کہاں سے بدعت کو پروان چڑھا دیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرما رہے ہیں کہ عورت کا جن اعضاء کو چھپانا فرض ہے ان میں سے کچھ حصہ نکال کر، چاہے وہ گلا ہی کیوں نہ ہو، ساڑی پہنے ہوئے پیٹ ہی کیوں نہ ہو، جسم کا کوئی بھی جزو کیوں نہ ہو، اس کو ظاہر کرتے ہوئے عورت کا غیر محرم کے سامنے جانا مطلقاً حرام ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ اب آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ مزارات اولیاء پر جائیں، وہاں پر عورتیں اگر دھمال کر رہی ہوں، بے پردہ گھوم رہی ہوں، بازاروں میں گھوم رہی ہوں، تو یہ ساری کی ساری ناجائز و حرام کر رہی ہیں۔ وہ لوگوں کو مزارات اولیاء سے چڑ ہے، ہم نے اس لیے پہلے حکم مزارات اولیاء کا بیان کیا ہے کہ مزارات اولیاء پر جائیں، چاہے بازاروں میں جائیں، چاہے نیک تربیت اجتماعات میں جائیں، چاہے اچھے سے اچھے اعمال کرنے کے لیے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان اعضاء کو، حج کے دوران بھی جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان اعضاء کو اگر یہ ظاہر کرتی ہے تو یہ حرام کی مرتکبہ ہے، چاہے یہ حرم مکہ میں ہی کیوں نہیں، کیونکہ احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، چہرہ اس کو نکالنا ہوتا ہے۔ اب عورت احرام کے علاوہ میں اگر چہرہ نکال کے گھومتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے ناجائز ہے، یہ بھی اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کو احرام کی حالت میں منع کیا گیا کہ تو چہرہ نہیں چھپائے گی، اور جن اعضاء کا چھپانا احرام کے حالت میں بھی فرض ہے ان کو بھی چھپائے گی۔
اب چاہے یہ مکہ میں موجود ہو، چاہے یہ مدینہ میں موجود ہو، چاہے کسی بازار میں ہو، چاہے کسی کھیل کے میدان میں ہو، چاہے کسی مزار اولیاء پر ہو، تب بھی اس عورت کے لیے حرام کام کی اجازت نہیں۔ اگر یہ حرام کرتی ہے تو یہ حرام ہی ہے۔ اور مزارات اولیاء کے متعلق تو میں پچھلے جمعے کو ہی منع کر چکا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ اس کو ثواب ملے گا، یہ مت پوچھو کہ جائز ہے، یہ پوچھو کہ اس پر لعنت کتنی برستی ہے جب کوئی عورت گھر سے بغیر محرم کے نکلے اور جب تک واپس لوٹے تب تک اس پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہ حکم بیان کیا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو یہ حکم بیان کیا ہے۔